تہجد کی تسبیحات۔ جناب شریف حسنی کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس اور 10 بار استغفر اللہ اور 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پھر نماز شروع فرما دیتے تھے۔ تہجد کی خاص دعا، ایک بہت پیاری سی دعا تہجد میں خاص انہی الفاظوں سے مانگا کرے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے مجھ پر آزمائشیں آتی ہے، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہے اور خیر مجھ تک پہنچ نہیں پاتی، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں، ہر شر دور ہو کر خیر میں بدل جائے، آمین ثم آمین۔ تہجد اور بستر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیت اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ اے مانگنے والو تم رات کو اپنے رب سے مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتے ہیں یہ معجزے؟ معجزوں اور تہجد کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ اور یہ معجزے خاص طور پر کس وقت رونما ہوتے ہیں؟ تہجد کے وقت پر ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو جائے تم آدھی رات کو اٹھو، اپنا بستر چھوڑو، وضو کرو اور اپنے رب کے حضور نماز تہجد ادا کرو، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں نظر آ رہی ہے آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اپنے رب کے سامنے عیاں کر دو، کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی۔
جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے، اور حقیقتاً یہ آسانی اور سکون ہی معجزوں کا نام ہے۔ یہی ہوتا ہے معجزہ۔ دعا نہ چھوڑو، تہجد نہ چھوڑو، اپنے رب پہ یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوتے ہی رہیں گے۔ بے شک آج کے زمانے کا انسان کہتا ہے کہ معجزات تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات ہرگز غلط ہے، کیونکہ وہ رب تو وہی رب ہے جو نبیوں کا رب تھا، وہی آج تمہارا بھی رب ہے۔ تو اپنے رب سے تہجد کا سلسلہ نہ توڑو، اپنے رب سے دعاؤں کا سلسلہ نہ توڑو تو معجزے آج کے دور میں بھی ہوں گے اور معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے۔ وضو کرو اور اپنے رب کے حضور نماز تہجد ادا کرو، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں نظر آ رہی ہے آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اپنے رب کے سامنے عیاں کر دو، کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے، اور حقیقتاً یہ آسانی اور سکون ہی معجزوں کا نام ہے۔ یہی ہوتا ہے معجزہ۔ دعا نہ چھوڑو، تہجد نہ چھوڑو، اپنے رب پہ یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں سارے عرش والے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ جب تم اپنی عرضیاں اللہ کو سنا دیتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس ہے بہانے۔ ہم وقت تہجد خدا کے ذریعے تمہیں غائبانہ سلام بھیجتے ہیں۔ وہ ذکر کرتا ہے میرا تو خدا سے بس یہی ایک سوال پوچھتا ہے، کسی تیسرے کو کبھی شامل نہیں کیا۔ میں نے اپنی اس گفتگو میں میں ہوتا ہوں، خدا ہوتا ہے، اور تم سے جڑی ہزاروں خیالات ہوتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کو حسرت سے تکتے ہیں، کبھی سب رقص کرتا ہے اور کبھی قطرہ قطرہ آنسو جھلکتے ہیں۔ اب نہ نصیب سے نہ ہی خدا سے شکوہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جائے نماز پر، پھر ضبط سے خوب لڑتے ہیں۔ غیر کانٹے بھی تھمائیں تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اپنوں کے بے رخی سے دیے گئے پھول بھی بہت چبھتے ہیں۔ اللہ کی ساری آوازیں ایک انسانی آواز کے لیے رد کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی حد کر دیتے ہیں، مگر اب نہ تو بے بسی ہے نہ ہی کوئی ملال کی کیفیت ہے۔ نصیب کی ڈور دیکھو، تم سے جدا ہو کر اب ہم خدا سے جڑتے ہیں۔ تم لاکھ دکھاؤ بے رخی،
وقت لاکھ ڈالے رکاوٹیں، ہم بھی یہ قصہ اب خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کا بس خدا کو رازدار رکھتے ہیں۔ تم سے کتنی ہے محبت یہ بات تم سے بھی چھپا رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی خواہش رکھے ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں غرض، ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے، کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے اپنے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اس کی خواہش کی تکمیل کی تمنا کے لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، پھر ایسا ہی تو ہونا تھا۔ مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، اپنی سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے۔ اگر تو اسے پا لیتا تو اسے پا لیتا اور اللہ کو بھی بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اپنے رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور ہمیں تہجد گزار بنائے رکھتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب ہماری شے رگ کی حدودوں کو توڑتے ہوئے ہم میں سما گیا ہے۔ وہ اللہ اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے، تہجد میں دعائیں تمہاری قبول ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔